اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اگلی ایک آیت کا سبق شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن پاک سے کون لوگ ہدایت لیتے ہیں۔ فرمایا گیا تھا ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب وہ متقی اور پرہیزگار لوگ کون ہیں، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اگلی چند آیات میں۔ الذین، اسکرین آپ کے سامنے ہے، لفظی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ الذین، وہ جو لوگ، یؤمنون کا لفظ جو ہے وہ کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں 2 سے زیادہ افراد کے لیے اگر لفظ استعمال ہوگا تو یؤمنون کا لفظ 2 سے زیادہ افراد کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی ہے ایمان لاتے ہیں، ایمان لائیں، اور تیسرا ترجمہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اردو میں اس لفظ کی پہچان کرنے کے لیے آپ یہ نشانیاں یاد کر سکتے ہیں کہ ایمان میں بھی یا، میم اور نون ہے، اور یؤمنون میں بھی یا، میم اور نون ہے، تو یہ ملتا جلتا لفظ ہے، تو آپ اس سے جو ہے وہ ایک ہنٹ لے سکتے ہیں یاد رکھنے کے لیے کہ یؤمنون کا جو تعلق ہے، جو ترجمہ ہے وہ ایمان سے متعلقہ ہے۔ بالغیب، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بازر بی کا ترجمہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا پہلے، سے اور ایک جگہ ساتھ، تو یہاں بھی ترجمہ ساتھ کیا گیا ہے، اور غیب کا مطلب ہے چھپے ہوئے۔ تفسیر حسنات میں اکٹھا ترجمہ کیا گیا ہے بے دیکھے، یعنی جس کو دیکھا نہ گیا ہو۔ حافظ نظر صاحب لکھتے ہیں غیب پر۔ اب ہم غیب کا لفظ جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ تو یہ فلاں چیز تو غائب ہی ہو گئی ہے، غیب ہی ہو گئی ہے، تو یہ غیب وہی ہے کہ جو ہمارے سامنے نہ ہو، ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، جس کو ہم چھو نہ سکیں، دیکھ نہ سکیں۔ اگر کوئی آواز ہو تو ہم اس کو سن نہ سکیں، یعنی کہ وہ ہماری جو حصے ہیں، 5 حصے جو اللہ پاک نے بنائی ہیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھنے کے لیے، وہ ان سے محسوس نہ ہو، وہ چیز غیب کہلاتی ہے، جو ہمارے سامنے ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اتنے حصے کا۔ الذین یؤمنون بالغیب، کنز الایمان میں ہے وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ تفسیر نعیمی میں ہے وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ تفسیر الحسنات میں ہے وہ جو ایمان لائیں غیب پر۔ حافظ نظر صاحب لکھتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ضیاء القرآن میں ہے وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر۔ عرفان القرآن میں ہے جو غیب پر ایمان لاتے۔ انگلش کا ترجمہ ہے those who believe in the unseen۔ unseen یعنی کہ جو دیکھا نہ گیا ہو۔ اب یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ الفاظ کا استعمال وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بے دیکھے کا لفظ جو ترجمہ لکھا گیا ہے، وہ یہ لفظ جو ہیں بے دیکھے کے، اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ پہلے استعمال ہوتے تھے،
لیکن اب جو ہے وہ عام استعمال میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہاں سے کہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو پہلے گزشتہ 40-50 یا اس سے زیادہ عرصہ پہلے استعمال ہوتے تھے اردو میں، وہ اب عام استعمال میں نہیں آتے۔ اگلا پیج اگلا حصہ ہے آیت کا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وا کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، اور یقیمون اس کا ترجمہ ہے قائم رکھیں، دوسرا ترجمہ بھی قائم رکھیں، تیسرا ترجمہ قائم کرتے ہیں۔ الصلاۃ پہلا ترجمہ نماز کو، دوسرا اور تیسرا ترجمہ نماز کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر بھی جیسے پیچھے ہم نے یؤمنون کا لفظ پڑھا تھا، اسی طرح سے یقیمون کا لفظ ہے جو 2 سے زیادہ افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے اور 2 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یقیمون ہم اردو میں قائم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقیمون اور قائم کا لفظ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو آپ یہاں سے اندازہ کر کے اس کا ترجمہ آسانی سے ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ یقیمون کا ترجمہ قائم رکھنے یا قائم کرنے سے متعلقہ ہوگا۔ یہ تھوڑا سا آپ اندازہ اگر کرتے رہا کریں عربی اور اردو کا موازنہ کر کے، تو ترجمہ یاد کرنے میں، یاد رکھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کنز الایمان میں، کنز الایمان تفسیر نعیمی اور تفسیر الحسنات میں ایک ہی ترجمہ لکھا گیا ہے، اور نماز قائم رکھیں۔ حافظ نظر صاحب لکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ضیاء القرآن میں ہے اور صحیح نماز ادا کرتے اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ عرفان القرآن میں ہے اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ انگلش ٹرانسلیشن ہے اینڈ اسٹیبلش پریئر fulfilling all its requisites۔ آیت کا اگلا حصہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جی ٹھیک ہے، مجھے اندازہ تھا۔ وَمِمَّا اور وا کا لفظ اب یاد ہو جانا چاہیے، کافی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے کہ وا کا مطلب جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ مما کا لفظ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، من اور ما۔ من کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، سے، اور ما کا مطلب اس۔ تفسیر نعیمی کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ ما کا مطلب اس، رزقنا رزق ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں رزق، تو رزقنا رزق سے ہی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ رازق، رازا اور قاف یہ رزق ہی سے متعلقہ ہے۔ اور نا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ لفظ کے آخر میں اگر نون زبر الف نہ ہو تو وہ ہم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور رزق کا مطلب جو ہے وہ یہاں پر دیا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی جو دیا گیا، جو چیز دی گئی وہ رزق ہے۔ رزقنا دیا ہم نے، ہم ان کو ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر حسنات میں ترجمہ لکھا ہوا ہے اور وا کا مطلب اور، مما رزقناہم کا انہوں نے اکٹھا ہی ترجمہ لکھا ہے ہماری دی ہوئی روزی میں سے۔ رزق کو روزی کا بھی، رزق کے لیے روزی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر انہوں نے روزی کا لفظ ترجمہ میں استعمال کیا ہے۔ ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ حافظ نظر صاحب لکھتے ہیں وا کا ترجمہ اور، من سے، ما کا ترجمہ جو،
رزقناہم کا انہوں نے اکٹھا ترجمہ کیا ہے، ہم نے انہیں دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کنز ایمان میں ہے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں مطلب خرچ کریں۔ اب یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اردو پہلے کیسی تھی۔ نعیمی تفسیر نعیمی میں ہے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ اٹھائیں۔ تفسیر حسنات میں ہے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ حافظ نظر صاحب لکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ضیاء القرآن میں ہے اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں۔ عرفان القرآن میں ہے اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انگلش کا ترجمہ ہے اینڈ اسپینڈ ان آر وے آؤٹ آف وٹ وی ہیو گیون دیم۔ ترجمہ آسان زبان ہے، آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تھوڑی سی چیز جو ذہن نشین کرنے کے لیے یؤمنون کا لفظ پڑھا ہم نے اور یقیمون کا لفظ پڑھا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں لفظ کے آخر میں نون واو اور نون آ رہا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ واو اور نون اگر آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ کرتے وقت جمع کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ عربی میں جو جمع کا لفظ ہوتا ہے وہ 3 یا 3 سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں یا انگلش میں یا کسی بھی زبان میں استعمال کرتے ہیں واحد اور جمع، واحد ایک کے لیے اور جمع 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے۔ لیکن عربی کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ اور 3 کے لیے جمع کا صیغہ، 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ یعنی 2 اگر افراد ہوں تو ان کو جمع نہیں تصور کیا جاتا، عربی زبان میں اس کو تثنیہ کا مطلب 2 ہوتا ہے، تو 2 افراد کے لیے یا 2 چیزوں کے لیے تثنیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جس لفظ کے آخر میں واو اور نون ہو وہ زیادہ تر جمع کا لفظ ہوگا۔ یہاں سے آپ ترجمہ یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی، سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ جس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے جمع کا مطلب لانے کے لیے، جمع کے افراد یا جمع کی چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے، تو وہ اس لفظ کے آخر میں واو اور نون ہوتا ہے۔ اکثر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی عربی زبان کے لفظ ایسے ہوں کہ وہ لفظ ہو لیکن وہ جمع کا لفظ نہ ہو لیکن اس کے آخر میں واو اور نون آتا ہو، تو یہ آپ نے ایک نشانی جو ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ جمع کے لفظ کی نشانی ہے کہ اس کے آخر میں واو نون آتا ہے۔ اب یہاں جو آیت کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا، اس آیت کا پہلا حصہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر۔ اب غیب ہم نے دیکھا کہ غیب کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ہماری حواس خمسہ، جو ہمارے 5 حصے ہیں، ان سے ہم نہ اس کو دیکھ سکیں، نہ چھو سکیں، نہ سن سکیں، وہ چیز غیب ہوگی۔ اب غیب میں ہر وہ چیز ہوگی جو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اب اس میں جو مفسرین ہیں وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ غیب میں جنت دوزخ کا علم بھی ہے، قیامت کا علم بھی ہے، جو پہلے ہو چکا، تاریخ میں جو واقعات گزر چکے، جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو چکا اس تاریخ کا علم بھی غیب ہے، اور نزول قرآن کے وقت کے بعد آنے والا وقت وہ بھی غیب ہی کا علم ہوتا ہے۔ اگر آنے والے وقت کے بارے میں کوئی خبر دی جائے یا گزرے ہوئے گزشتہ زمانے کے بارے میں کوئی خبر دی جائے تو وہ بھی غیب کا علم ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ متقین یعنی پرہیزگاروں کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔
اب جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام نے ایمان قبول فرمایا. انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، نہ فرشتے کو دیکھا، نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، نہ وحی کو دیکھا، نہ جنت دوزخ کو دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ اس پر ایمان لاتے گئے. یعنی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین کر کے، اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی صداقت اور دیانتداری کو وہ جانتے تھے، اس لیے آپ کے فرمائے ہوئے ہر لفظ پر وہ ایمان لاتے گئے. یعنی انہوں نے کچھ دیکھا نہیں تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے جاتے تھے کہ یہ آیت ہے، یہ نازل ہوئی ہے، فرشتہ لایا ہے، اللہ ایک ہے، یہ اللہ کا کلام پاک ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جاتے وہ اس پر ایمان لاتے جاتے. تو یہ کیا تھا کہ وہ غیب پر ایمان لا رہے تھے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ کرام ایک صحابی نے روایت فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نشست میں ہمیں ہر شے کا علم، قیامت تک کی ہر شے کا علم عطا فرما دیا تھا، اور اس میں اس نشست کے بعد جس کو جتنا یاد رہا وہ یاد رہا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا گیا ہے، جو ہمارے سامنے نہیں ہے. صدیوں بعد قیامت تک کا کتنا عرصہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نشانیاں عطا فرما دی ہیں. جو کچھ ہونا ہے وہ آپ نے صحابہ کرام کو بیان فرمایا. تو وہ کیا تھا؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا ہے. یہ اس پر دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ چیزیں بیان فرما رہے ہیں جو کسی کو نہیں معلوم، جو ابھی دور دور بھی کسی کو شک اور شبہ بھی نہیں ہوا کہ یہ کام ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں بھی بیان فرما رہے ہیں. یہاں تک کہ آج کی جو ٹرانسپورٹ ہے، جو اب جدید ٹرانسپورٹ آ گئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ان کے بارے میں بھی اشارہ عطا فرما دیا تھا. یہاں تک کہ آج جو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے اور اتنی طاقتور خوردبینیں ایجاد ہو گئی ہیں، اس کے بعد آج انسان کو پتہ لگا ہے کہ مادہ کے رحم میں بچہ کیسے بنتا ہے. کسی بھی مخلوق کا، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی شے ہو، اس کی مادہ میں، اس کی فیمیل میں جو بچہ بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے، وہ آج سائنس کو چند 100-200 سال قبل جو ہے اس کا تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے، اور اب جدید سائنس نے اس کو بیان کرنا شروع کیا ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے ہی اس کو بیان فرما دیا کہ بچہ کیسے بنتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی علم غیب ہے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر ایک کھلی دلیل ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا، تو پھر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں تھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بیان فرما دی تھیں. پھر ایک نشست میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ کون اپنے کوئی گفتگو ہو رہی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ان کے جو نسل ہے، یعنی باپ دادا کے بارے میں بیان فرمایا. اور یہاں تک کسی نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، تو آپ نے ان کا بھی بتا دیا کہ تمہارا باپ فلاں نہیں، تمہارا باپ فلاں ہے. تو وہ جو شخص تھا وہ اپنی ماں کے پاس گیا تحقیق کرنے، تصدیق کرنے کہ کیا واقعی جس کو تم میرا باپ کہتی وہ میرا باپ نہیں ہے اور میرا باپ کوئی اور ہے. تو پھر اس کی ماں نے حقیقت بیان کی کہ ہاں تمہارا باپ وہ نہیں ہے جس کو سب جانتے ہیں، بلکہ فلاں ہے، کوئی اور ہے. تو اب یہ کس کو بات معلوم تھی؟ اس کی ماں نے تو راز رکھی ہوئی تھی، اس شخص کی ماں نے راز رکھی ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں تھا تو پھر کیسے پتہ لگا؟ تو یہ واقعات، اس طرح کے جو بھی واقعات ہیں، احادیث پاک ہیں، وہ اس بات پر دلیل ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جب اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے ہر علم جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا ہے.
آیت کا اگلا حصہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں یا نماز قائم کرتے ہیں، اور ایک ترجمہ ہے کہ صحیح ادا کرتے ہیں، اور آخری عرفان القرآن کا ترجمہ ہے تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نماز قائم کرنے اور صحیح قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، یا تمام حقوق کے ساتھ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز قائم کرنے کی ظاہری شرائط ہیں، جو نماز پڑھنے سے پہلے سنت پاک سے ہمیں شرائط ملتی ہیں، وہ شرائط بھی مکمل طور پر پوری کی جائیں، اور اس کے علاوہ جو باطن کی شرائط ہیں وہ بھی پوری کی جائیں، تب نماز کے تمام حقوق ادا ہوں گے۔ یعنی نماز کے ظاہری آداب بھی پورے کیے جائیں اور نماز کے باطنی آداب بھی پورے کیے جائیں، تب نماز کے تمام حقوق ادا ہوں گے۔ اور جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، وہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی تمام آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اب باطنی آداب میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نماز اس طرح سے ادا کرتے ہیں گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں اپنے سامنے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی اور اپنی ذات کی بندہ ہونے کی معرفت ان کو حاصل ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ نماز اسی اللہ تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر پڑھتے ہیں کہ ان کے جو باطنی حقوق ہیں وہ اپنے نماز کے باطنی حقوق کو بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسی نماز جو ظاہری حقوق بھی ظاہری حقوق کے ساتھ اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کی جائے، اصل میں اس نماز کو کہا گیا ہے کہ یہ نماز دین کا ستون ہے، اور یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ کیونکہ معراج کیا ہے؟ معراج شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ تو جب مومن اپنی نماز کو صحیح طریقے سے قائم کرتا ہے تو وہ صحیح نماز مومن کی معراج ہے، یعنی مومن جب ایسی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو موجود پاتا ہے۔ اگر وہ اس مقام پہ نہ پہنچا ہو کہ وہ رب کو محسوس کر رہا ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یہ محسوس نہ کر رہا ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم وہ یہ ضرور محسوس کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ متقین کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری میں اتنے بلند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے رب کے ساتھ اپنا رابطہ نماز کے اندر اتنا مضبوط کر لیتے ہیں۔ اور چونکہ نماز قائم رکھنے کا مطلب ہے نماز قائم رکھیں کا حکم ہے، تو پھر جب وہ نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد ان کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے اپنے رب سے تعلق کی، تو وہ نماز کے علاوہ بھی اس کیفیت میں اکثر و بیشتر اسی کیفیت میں رہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے وہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری پر اتنے مضبوط رہتے ہیں اور مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، کیونکہ ان کی وہ نماز والی کیفیت ہر وقت قائم رہتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس طرح نماز پڑھنا ان کے تقوی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے، اور جتنا جو تقوی میں آگے بڑھتا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ جو ہے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ فرائض کے ساتھ پھر مسنون نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور پھر مسنون نمازوں کے بعد پھر وہ نوافل پر بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ کرتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو دیا رب نے، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ خوراک ہی ہے، رزق صرف خوراک نہیں ہے، ہر وہ شے جو اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو ہمارے پاس ہم تمام مخلوق کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری اپنی ہے؟ ہمیں ہر چیز جو بھی ملی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو اب جو اللہ کی دی ہوئی ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے جو دیا ہے اس کو میری راہ میں خرچ کرو۔ تو جو متقی ہوتے ہیں ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر
اسی سانچے میں ڈھال لیتے ہیں جس سانچے میں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر ان کے پاس جو بھی نعمت ہے، چاہے وہ ان کا جسم ہو، چاہے وہ ان کی مال و دولت ہو، ان کی اولاد ہو، ان کا علم ہو، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، وہ ہر شے کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ اس کو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو بھی چیز ہے اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب اگر کسی کے پاس دوسرے کو دینے کے لیے کھانا نہیں ہے، کوئی پینے کے لیے کوئی دینے کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی پیسے نہیں ہے، رقم نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کچھ اور ہے، اس کے پاس اپنے استعمال کے لباس ضرورت سے زیادہ ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دے۔ یا اگر کسی کے پاس علم ہے اور اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو علم ہے وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو تقسیم کر دے۔ تو یہ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں صرف مال و دولت خرچ کیا جائے یا کھانا پینا خرچ کیا جائے۔ ہر وہ شے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا چیز جو ہماری ضرورت سے زائد ہے اس کو ہم اللہ کی راہ میں اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، اور اس کی مخلوق کی ہم مدد کر سکتے ہیں، اس کی مخلوق کو ہم آسانی دے سکتے ہیں جو ہمارے پاس چیز ہے اس کے ذریعے سے۔ تو اس میں 3 خصوصیات اہل تقویٰ کی، متقین لوگوں کی، پرہیزگاروں کی بیان فرمائی گئیں اس آیت میں۔ مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ تقویٰ کا ایک ہی درجہ نہیں ہوتا، مختلف درجات ہوتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام شرکا اس کلاس کے کہ ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں، ایمان کے جس درجے پر کھڑے ہیں، وہ ہر فرد کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے اپنی ذات کو دیکھنا ہے، ہم نے خود کو کسی سے موازنہ نہیں کرنا، کیونکہ قرآن سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کے لیے ہے، پھر اس کو دوسروں کی اصلاح کے لیے اس کی تبلیغ ہے، لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی ذات ہے۔ تو ہم نے جو بھی دیکھنا ہے وہ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں خود کہاں ہوں، مجھے خود اس کی اصلاح کی کتنی ضرورت ہے، اس تعلیم کے ذریعے اپنی اصلاح کی کتنی ضرورت ہے۔ قرآن پاک سے جو ہم نے سیکھا پڑھا اس کے ذریعے سے میری کون کون سی خامی ہے جو مجھے صحیح کرنی ہے۔ تو یہی کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ہم جو پڑھتے جا رہے ہیں اس تعلیم میں، اس تربیت میں، اللہ کے اس پیغام میں وہ ایک تصور قائم کر لیں کہ یہ اللہ نے ایک سٹینڈرڈ دیا ہے ہمیں، اور اب ہماری ذات جو ہے اس سٹینڈرڈ کے مقابلے میں کہاں کھڑی ہے۔ تو ہمارا باطن اور ہمارا ظاہر دونوں ایک جیسے رہیں گے، ایک ساتھ چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ ہو کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے ویسے بن جائیں جیسے اللہ نے کہا ہے کہ لوگ ہمیں نیک اور پارسا کہیں، ہماری واہ واہ کریں، ہمیں بڑا اچھا تصور کریں، ہماری عزت کریں، اور ہم باطن میں ویسے نہ ہوں، ہم باطن میں دوسروں کے لیے دل میں فساد اور بغض اور کینہ رکھتے ہوں، تو پھر ہماری جو بھی کرنی ہوگی نا، جو بھی اعمال ہوں گے، ہم ظاہر میں جو کچھ بھی کریں وہ سب کے سب ضائع جائیں گے۔ تو فائدہ تبھی ہوگا جب ہمارا باطن بھی اسی حال میں ہو جس حال میں ہمارا ظاہر ہو۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم باطن کو سنوارنے میں لگیں تو ہم ظاہر کو چھوڑ دیں۔ باطن اور ظاہر دونوں کو ساتھ ساتھ سدھارنا ہے، سنوارنا ہے، صحیح کرنا ہے۔ آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلی آیت پڑھیں گے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کلاس میں شامل ہم تمام شرکا کو اور ہماری اس کلاس کو جو بھی ویڈیو کے ذریعے سنیں، اللہ پاک ان سننے والوں کو بھی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری
اصلاح فرمائے ہماری ذات میں، ہم میں جو کمیاں ہیں ہمیں ان کمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔